اچھا میں بعض لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہر بات وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کے چلے آتے ہیں. اب حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی. کان یعجبہ القمیص. اب قمیص جو ہے عربی کے اندر قمیص کو بولا. اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے لباس بنایا ہوا کرتا، وہ خاص قسم کا اتنا لمبا ہوگا، اس کے بازو یہاں سے کھلے ہوئے ہوں گے، اس کے کالر نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کر کے ہوگا اور اس کو بنا دیا جی مصنوع لباس ہے. اچھا وہ حدیث کان یعجبہ القمیص اس کو لا کے اس پہ فٹ کر دیا. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ چادر جو ہے وہ ایک چادر اوپر لے لی جاتی تھی اور ایک چادر نیچے تہبند میں باندھی جاتی تھی. اس کو لباس سمجھا جاتا تھا. وہ بھی ایک جس کو یعنی ردا اور ازار بولا جاتا تھا. ازار نیچے والی چادر اور ردا جو ہے وہ اوپر والی چادر. تو وہ جو چادر تھی وہ جو تھی تو کچھ جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پہننا پسند تھا. اب اس میں خاموشی ہے کہ وہ قمیص آگے سے بٹن لگا ہوا، وہ قمیص کھلے بازو والی ہو، وہ قمیص کھلی ہو، وہ قمیص تنگ ہو، وہ قمیص لمبی ہے، وہ قمیص چھوٹی ہے، وہ کرتا ہے، وہ فلانا. اس سے سب چیزیں سے حدیث خاموش ہے. جو آسانی ہے پہنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے بنی آدم مسجد میں زینت لے کے جاؤ، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اور اس میں چونکہ لباس سے شروع ہوا تو گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو مرضی پہنو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، بس اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. اب گویا کہ جو ہمیں لباس کے بارے میں ہمیں جو ملتا ہے قوانین دین اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی. وہ کسی بھی شکل میں، یہ مقابل ہے اس ردا کے جو اوڑی جاتی تھی چادر، اس کے مقابلے میں. اب وہ کسی کی جو ہے وہ ٹی شرٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا کرتا بھی ہو سکتا ہے، وہ عربی کی توپ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی قمیض بھی. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں حدیث کے لحاظ سے کوئی ایسی پابندی نہیں. اب کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی کالر والا پہننا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، وہ آپ بین لگائیں گے تو آپ سنت کے مطابق چلیں گے. حدیث میں ایسی کوئی پابندی، کہیں کسی کا ذکر نہیں. اچھا جی آپ کالر پہنتے ہیں تو آپ یہ سلیب بنتی ہے، کیسے سلیب بنتی ہے پتہ نہیں، مجھے آج تک نہیں سمجھے کیسے بنتی ہے. اچھا جی وہ سلیب بنتی ہے اس لیے وہ جو ہے ناجائز ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپس میں دین کو اس طرح کر لیا جو ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبت بن گیا. دین میں صرف یہ ہے کہ آپ لباس ایسا نہ پہنیں جس میں اسراف ہو یا جس میں تکبر آتا ہو بس. اور ساتھ مرد کے لیے بتا دیا کہ مرد کا لباس اس کے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. مرد کا لباس اس کے جو ہے وہ پیچھے نہیں آنا چاہیے، یعنی ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو اوپر سے پینٹ ہے یا اس کے نیچے سے جو ہے وہ اوپر سے اس نے یہ پہنی ہوئی ہے، یہ ازار پہنا ہوا. ازار عربی میں کہتے ہیں نیچے تہبند جو چادر باندھی جاتی ہے، ازار وہ باندھی ہوئی ہے جس کو ہم چادر باندھنا کہتے ہیں، یا پینٹ ہے یا شلوار ہے یا جو بھی ہے وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو جو ہے وہ تکبر ہو رہا ہو. لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اسراف ہو رہا ہو. اس میں حد سے زیادہ شادی کے موقع پہ ہر خاتون کی کوشش ہوتی ہے میں ایسا جوڑا بناؤں جو کسی اور عورت نے نہ بنایا ہو. ایک ایک جوڑا 1 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، 20 لاکھ کا، یہ جی ایک جوڑا بنایا گیا. کیا لگایا گیا اس پہ؟ یہ کام کیے گئے. ایسا لباس جس میں اسراف ہو رہا ہو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ لباس کی اسلام میں کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہے، چاہے وہ اس کی سلوار قمیض ہے، چاہے وہ اس کا عربی توب ہے، چاہے اس کی کوئی چادریں ہیں، چاہے جو ہے. اسلام میں یہ کہنا کہ فلاں سنت ہے فلاں سنت نہیں، یہ ایسا نہیں. باقی مرد کے لیے کوئی خاص کیٹیگری ہے، کوئی کرتا ہونا چاہیے، کوئی قمیض نہیں ہونی چاہیے، کوئی لمبا ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کا بین ہونا چاہیے، اس کا جو ہے کالر نہیں ہونا چاہیے یا کالر ہونا چاہیے، بازو کھلے ہونے چاہیے، بازو چھوٹے ہونے چاہیے.
ایسی کوئی پابندیاں اسلام میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ عورت کے لیے لباس ایک زینت ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں خلاصے کی، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔